حاجی برابر بھیجتا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا غلطی ہوئی؟ نماز قضا ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جس سے نماز بھی قضا نہیں ہوئی. تو کون سی غلطی ہوئی کہ جس کی بنا پر یا رسول اللہ اپنی زیادت سے آپ نے معروف کرا دیا، ذکر کیا؟ اب وہ جملہ سن کہا کچھ نہیں. تو ایک روز میرے در پر آیا، قبر انور پر آیا، انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا، درود کے نذرانے پڑھے اور مدینے کے بازاروں میں پہنچ گیا. کتاب خریدی اور کتاب خریدنے کے بعد لائبریری کے اندر اس کو رکھ دیا. یا رسول اللہ میں نے تو اس کا بھی مطالعہ بھی نہیں کیا، صرف خریدی تھی اور لا کر رکھ دیا تھا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا مطالعہ کیا ہو نہ کیا ہو، میں تیرے خواب میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کتاب کے اندر میرے ابو بکر کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں تیرے خواب میں نہیں آیا. میں اس لیے تیرے خواب میں نہیں آیا ہوں. اب دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثان رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے منصب عطا کیا ہے کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر محراب پر کھڑے ہو کر آپ کو نمازیں ادا کرا رہے ہیں، وہ امام آپ کو نمازیں ادا کرا رہا ہے اور آپ چوک میں آ کر اس کے خلاف غیبتیں کرتے ہوں، اس کی برائیاں کرتے ہوں، تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے. ارے مصطفیٰ جان رحمت کی بات بہت بڑی رہی، ان کے غلام بھی کبھی خوابوں میں نہیں آئیں گے. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے، یہ تو آپ دو کو کہتی ہے یہ بات تو کہتے ہیں، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، کیونکہ دین کے یہ وارث ہیں علماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے رسول نے علماء کو جو ہے اپنے دین کا وارث بتایا ہے. اگر ان سے نفرت کرنا شروع کر دی، سمجھ لو دنیا میں بھی تمہاری عزت نہیں ہوگی. ایسا نہ ہو کہ قوم میں بھی تمہاری کہیں جو ہے کھنچائی نہ ہو جائے اور ڈنڈے نہ پڑیں اور تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ ہو. اس لیے کہ جب رسول اللہ کا ایک وارث اس کی غیبتیں کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں ابو بکر صدیق کے خلاف غیبتیں لکھی ہیں، مصطفیٰ نے اپنی زیارت سے محروم کر دیا. تو پھر یاد رکھو ان اماموں کی جو ہے تم قدر کیا کرو، یہ علم والے ہیں. اور یاد رکھو کم سے کم اتنا تو کرو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اتنا تو کرو. سب سے پہلے فرمایا کہ عالم بنو، عالم بنو، کوشش کرو کہ عالم بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو متعلم بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو علم والوں سے محبت کرنا شروع کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے محبت بھی نہیں کر رہے ہو. اگر تمہاری محبت جب دلوں میں جگہ محبت نہیں پیدا کر رہی ہے تو علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو. ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنا لو. اللہ نے چاہا یہی وارثان رسول کے صدقے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. امام کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ڈی جے نہیں بننا چاہیے. میں نے ابھی عرض کیا ذرا کیا کہتے ہیں اسے ایک جگہ کا حضرت مجھ سے کیا کہا، ذرا دیر کی تو بات ہے صاحب، ڈی جے بجیا 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتے ہیں. ذرا دیر کی تو بات ہے، ذرا دیر کی بات ہے. گناہ کرنے سے ذرا دیر کی کوئی چوٹ آپ کو لگ جائے، آپ کے پیر میں کوئی فریکچر ہو، ذرا دیر کی تو لگتی ہے. صحیح ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مہینوں لگ جاتے ہیں. گناہ کر لیجیے، کسی سے زنا کر لیجیے، ذرا دیر کی تو لذت ہے، لیکن اس کی سزا دیکھیے. سزا سنی ہے قرآن میں، یہ ذرا دیر کی تو جو بات کہہ رہا ہے صاحب، ذرا دیر کی تو بات ہے، یہ تجھے جہنم کے دروازے تک لے جائے گی اور جہنم کی جڑیں میں تجھے گرا دے گی. یاد رکھو حضور کی نعت جس محبت سے سنی ہے، حضور کے فرمان کو بھی اسی طریقے سے سینے سے چسپا کر لو. حضور کی نعتیں جس طریقے سے سن رہے ہیں، حضور کے ان وارثوں کو جس طریقے سے سن رہے ہیں، اس سوشل جو میڈیا کو دیکھا آپ نے، سوشل میڈیا نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا موبائل ہے، جن کے ہاتھوں میں حدیث کی کتاب ہونا چاہیے تھا موبائل ہے، جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہونا چاہیے تھی موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے. اس نے جو ہے پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. لہذا میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر قوم کو سنبھالنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا پڑے گا. ان بچوں سے موبائل اپنے ہاتھوں سے لے لیجئے، پھر قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے. اور
کی محرابوں میں کھڑے ہو کر مسجد میں جا کر سجدہ کرو رات کو، اور رات میں تہجد میں گڑ گڑا کر ذرا دعا مانگو، تیری تقدیر بھی اللہ پلٹ دے گا، اس لیے کہ تو غیر نہیں ہے، حضور کا تو اپنا ہے۔ تو کسی کے گھر پر ایک امام بنا کے کہ میرے لیے شادی ہے، میرے یہاں یہ ہو گیا، میرے یہاں یہ ہو گیا، اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ اللہ دوسروں کو کھلا رہا ہے، تو وارثان رسول ہے، تجھے بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ لہذا میری گزارش ہے، کتنے علماء کو آپ نے سنا ہے، حضرت علامہ شمس الدین صاحب میرے اساتذہ نہیں ہیں، اور میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سارے علماء کی قدر نہیں کرتا، میں اپنے علماء کی قدر کرتا ہوں جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں، جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں، اور جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں تو وہ کس کا وفادار ہوگا؟ وہ کیسا عالم، وہ کیسا عالم ہے؟ ان کی قدر کیا کرو جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں، وارثان مصطفیٰ کی تم قدر کرو گے، اللہ تمہاری قدر کرے گا، اس دنیا میں بھی تمہارے مرتبے کو اونچا کرے گا۔ قرآن نے کہا جن کو اللہ نے علم عطا کیا، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، تمہیں دولت کتنی بڑی عطا فرمائی ہے، قرآن تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 11 سال کے بچوں نے الحمدللہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں انہوں نے لے لیا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ دنیا وماورا جو بھی دنیا میں ہے وہ ایک طرف رکھو، قرآن کی بات اور ہے، قرآن کی بات تو بہت بڑی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کا ایمان، جو ایمان ہے آپ کا، اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کا ماورا جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک پلے میں رکھ دو، اور دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک پلے میں رکھ دو، اور مصطفیٰ کا کلمہ ایک پلے میں رکھ دو، پھر بھی جو ہے یہ کلمہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے پروردگار عالم صلی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے، جس طریقے سے اس میں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اگر اجازت ہو تو 1 منٹ میں 2 جملے اور کہوں، باقی حضرت وضاحت فرما دیں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ حضور کا وہ فرمان 3 باتیں، تمہارے یہاں گھر جب اولاد پیدا ہو جائے نا اس کو اچھا نام سے بتاؤ، اچھے نام سے، للو بپو چپو یہ سب مت رکھو، انبیاء کے نام رکھو، اور محمد رسول اللہ کا نام محمد کتنا پیارا ہے، اس نام کو رکھو، اس نام سے تمہیں جو ہے محشر میں پکارا جائے گا۔ یہ پہلا نام ہے، پہلا حق ہے ماں باپ کا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ 7 سال کا ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا ہو دیجیے، اس کے بستر کو الگ کر دیجیے، اس کو ادب سکھائیے، حضور کی تعظیم سکھائیے، حضور کا عشق سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اور جب یہ سب آپ کریں گے، تیسری بات فرمائی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اچھی جگہ اس کا یعنی دیکھ کر اس کی شادی کر دیجیے، اس کا نکاح کر دیجیے۔ اور یہاں بہت بڑا حال ہے، بہت بڑا حال، عجیب حال ہے، سب سے زیادہ یہ بیماری، کینسر سے زیادہ بڑی بیماری ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گئی ہے۔ لڑکی کیسی بھی ہو، کار چاہیے، ڈیزائر چاہیے، انووا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے۔ آپ کو کوئی کچہری پہنچتا ہے، میں تو اس کچہری کی مسجد میں امامت کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں دیکھتا ہوں تو قوم کا حال کیا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ حضرت بہت دور سے آئے ہیں اور جانا بھی، پراپرٹی چاہیے، پراپرٹی چاہیے اس کو۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، جو حدیث پاک ہے اس کا مفہوم بیان کرنا آپ اس میں 3 چیزوں کو، 4 چیزوں کو بیان کیا حضور نے۔ مال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، نسب حسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور چوتھا جو ہے دین کی وجہ سے۔ حضور سے پوچھا حضور کیا کریں، کہا تم دین والی سے فضل الاضافی دین والی
والی سے شادی کرو. آخری بات میں کہہ رہا ہوں, اس بات کو یاد رکھیں. ہمارے گھروں میں اس زمانے میں صاحب فتح الباری ایک حدیث لے کر آئے اور اس کی بات پر میں بات کر چاہوں گا اپنی. کہا کہ اگر کوئی شخص جماعت کی وجہ سے شادی کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ذلت اس کا مقدر کر دیتے, اس کا مقدر ذلت کر دیتے. مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے, اس کے دروازوں کی طرف وہ فقر کی دروازے کھول دیے جاتے, فقیری کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور کوئی شخص اگر دین کو دیکھ کر شادی کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دین کو دیکھنے کی وجہ سے جو دیندار لڑکی ہے, اللہ اس کے گھر کی طرف کو رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. جو کہا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کم وقت میں جو کہ میں نے کہا, اگر کوئی غلط ہو گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, انسان میں غلطی ہو جاتی ہے, لفظ میں سے ہو سکتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب حضرت واتوب الیہ. نظامت کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے, لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں اپنی ترمیم کے ذریعے قوم مسلم کو پیغام دینا چاہ رہے تھے. ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہے جسم, ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہے جسم, چھلکے ٹنگے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان. تو اللہ قوم مسلم کو ہدایت دے. حالات تو ہماری یہ ہے, ہم مسلمان مسلمان ہیں, ہم مسلمان مسلمان ہیں ہم. ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے. ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا. بالکل حقیقت پر یہ بات بولی ہے. اللہ کریم سب سے پہلے مجھے ہدایت ہے, اس کے بعد آپ کو ہدایت ہے. حضرت اللہ مفتی شمس الدین صاحب اللہ مکمل شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں اپنا وقت بھی حضرت کے حوالے کر دوں, لیکن ایک دو شعر میں انشاءاللہ مزید پڑھوں گا, کیونکہ میں انشاءاللہ مزید ایک شعر کوئی انشاءاللہ شعر پڑھ دیتا ہوں. سنیں 5 سیکنڈ کی تمہید سنیں. کچھ امیر غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. قیمت حضرت ہے یہ لیا ہے نقطہ بیٹھے. امیروں کو اللہ نے امیر دیے, غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. شاید میں شعر اخلاص کی دعا چاہتا ہوں, سنیں ذرا. اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو, تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو, تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. دیجیے وہ تیزی کے ساتھ آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلند آواز سے بولے مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ. حضرت اللہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آمین پیارے کچھ کام نرالے کرتے, آمین پیارے کچھ کام نرالے کرتے, عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالے کرتے. میں نے محفل کو کیا تیرے حوالے, لیکن ساری محفل کو تو آقا کے حوالے کر. تو